السلام علیکم۔ تو کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ میرا موضوع ہے مرغے اور مرغیاں، چاہے وہ شوقین حضرات نے رکھے ہوں یا کسی عام بندے نے۔ میرا مقصد صرف لوگوں کو مرغوں اور مرغیوں کو صحیح طریقے سے رکھنے اور پالنے کے اصل طریقے سے آگاہ کرنا ہے۔ میری ان چند ویڈیوز میں جو کہ مرغوں اور مرغیوں کے حوالے سے تمام شکایات اکثر لوگوں کو ہوتی ہیں اور مجھ سمیت ہوتی تھیں، وہ دور کرنا ہے۔ ان 7-8 ویڈیوز میں آپ کو اصیل مرغوں کے بارے میں تمام کی تمام معلومات مہیا کروں گا۔ اس موضوع پر چند ویڈیوز بنی ہیں جو مختلف پارٹس پر مشتمل ہیں۔ اصیل مرغوں کی تمام انواع و اقسام میں خوبصورتی اور ایگریشن پائی جاتی ہے، اور یہ تمام مرغوں میں سے زیادہ مضبوط جسم اور اعصاب کے مالک ہوتے ہیں۔ ان کا اوسط وزن 2 کلو سے 8 کلو تک ہوتا ہے۔ ایک ایڈلٹ نر کا قد 12 انچ سے 21 انچ تک اور بعض کا 28 انچ تک، اور مادہ کا قد اپنے ساتھ کے نر سے 3-4 انچ کم ہوتا ہے، اور نر کا وزن مادہ کے وزن سے کافی زیادہ ہوتا ہے، اور ایک نر کے ساتھ کم سے کم 5 مادہ رہ سکتی ہیں۔ If you like, then don't forget to press like button and subscribe the channel and press bell icon for every new updated video. کافی زیادہ ہوتا ہے، اور ایک نر کے ساتھ کم سے کم 5 مادہ رہ سکتی ہیں۔ مرغوں کی تمام اقسام میں سب سے زیادہ مشہور نسل اصیل کو مانا جاتا ہے۔ ہم مرغوں کے لڑنے کو پروموٹ نہیں کرتے، بلکہ اس کے سب سے بڑے کرٹک ہیں۔ مرغ بازی ایک گھناؤنا عمل ہے۔ مرغ بازی کا مطلب 2 مرغوں کی لڑائی میں کسی ایک کا ضائع ہو جانا یا اتنا زخمی ہو جانا کہ باقی عمر اپنے زخموں سے لڑتے ہوئے گزر جائے۔ اس وجہ سے یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ اس عمل سے بہت ساری نایاب نسلیں ختم ہو چکی ہیں، کیونکہ جب ایک مکمل پروسیس کے بعد ایک نسل تیار ہو جاتی ہے تو وہ پیورٹی کی وجہ سے آپس میں نہیں لڑتے یا بہت کم لڑتے ہیں۔ اس لیے اس نسل میں باہر والے جانور کا کراس ڈلوانے سے آنے والے بچے تیز اور زیادہ لڑاکا ہوتے ہیں، اور اس چیز کا فائدہ جوئے باز اٹھاتے ہیں اور گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں۔ اصل میں مرغوں کی لڑائی ایک شیطانی عمل ہے، اور ہر برے کام کا انجام برا ہوتا ہے۔ مرغ لڑانے والے آپس میں اکثر لڑ جاتے ہیں اور بات بہت دور تک پہنچ جاتی ہے، اور کافی قیمتی جانیں داؤ پر لگ جاتی ہیں۔ بہرحال خالص اصیل بہت ہیں، مگر پیور نسلیں بہت کم ہیں۔ اگر ہیں تو وہ دور افتادہ کسی گاؤں میں یا کسی بہت پرانے شوقین کے پاس۔ اصیل جانور کی فطرت اپنے مد مقابل کو مارنا ہے جب تک وہ اس جگہ کو چھوڑ نہیں دیتا یا بھاگ نہیں جاتا، اور اسی چیز کا فائدہ سٹے باز اور جوئے باز اٹھاتے ہیں۔ بند کنڈی کی لڑائی ہو یا کھلی کنڈی کی، کنڈی سے مراد مرغوں کے جو کیل ہوتے ہیں ٹانگوں کی بیک سائڈ پر، اس کو عرف عام میں کنڈی کہا جاتا ہے، یعنی 2 کانٹے۔ کھلی کنڈی اور بند کنڈی دونوں ہی صورتوں میں جانور اپنا پورا زور لگاتا ہے دوسرے کو مارنے کے لیے، اور ایک نہ ایک جانور پورے طور پر فارغ ہو جاتا ہے۔ کھلی کنڈی لڑانے والے ظالم ہوتے ہیں، اور ایک لڑائی میں ایک جانور تڑپ کر دم توڑ دیتا ہے، جبکہ بند کنڈی میں جانور آخر تک لہو لہان ہو جاتا ہے، مگر اس کے باوجود ہار نہیں مانتا، اور اپنی آنکھیں، اپنا چہرہ ضائع کروانے یعنی 3rd ڈگری کے تشدد جتنے زخمی ہونے کے باوجود بھی جب تک وہ اپنے پیروں پر کھڑا رہتا ہے اور گر نہیں جاتا، اپنی ہمت بنائے رکھتا ہے اور لڑتا رہتا ہے۔ یہی ہے اصیل کی نشانی، اور مرغوں کو اپنی ٹانگوں پر آخر تک کھڑا رہنے کے لیے مختلف قسم کے فارمولے اور ورزشیں کروائی جاتی ہیں۔ جیسا کہ ایک عام آدمی پہلوان یا کبڈی پلیئر بننے کے لیے ورزشیں اور خوراکیں کھاتا ہے، بالکل اسی طرح مرغوں کو بھی تیار کیا جاتا ہے، اور لڑائی کے دوران مختلف نسخے، ادویات اور مرغوں کو ایکسٹرا فاسٹ کرنے والے انجیکشنز لگائے جاتے ہیں، جس میں نارکوٹکس بھی یوز کی جاتی ہے، جو کہ انلیگل انجیکشنز ہوتے ہیں، وہ بھی لگائے جاتے ہیں۔ ان کے استعمال سے جانور کو لڑائی کے دوران جتنی بھی گہری چوٹ آئے، اس کو درد بہت کم ہوتا ہے، اور وہ جان نکلنے تک لڑتا رہتا ہے، چاہے مرغے کی دونوں آنکھیں ضائع ہو جائیں، مگر وہ لڑنے سے پیچھے نہیں ہٹتا۔ مگر جیسے جیسے ادویات کا اثر ختم ہوتا ہے، جانور کو درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، مگر درد کم کرنے
والی ادویات سے درد کم کر دیا جاتا ہے، اس کے باوجود مرغے کے جسم میں انفیکشن پوری طرح سے پھیل جاتا ہے۔ اس عمل کے بعد کئی مرغے اچھی طرح صحت یاب بھی ہو جاتے ہیں، مگر زیادہ تر مرغے ضائع ہو جاتے ہیں۔ جو جانور نسلی طور پر اور جسمانی طور پر اچھا ہوتا ہے، اس کا ثبوت اس کے جوڑوں، پروں، ماس، نوک، نلی، گردن، چہرے، آنکھ اور اس کی دوسری جانوروں سے 2 منٹ کی تپنی یعنی 2 منٹ کی ٹیسٹنگ کروانے سے جانور کی لڑائی کا بھی اندازہ ہو جاتا ہے۔ اصیل نسلی اعتبار سے باقی تمام پرندوں میں سے سب سے زیادہ غصے والا پیٹ مانا جاتا ہے۔ یہ دنیا میں وہ واحد جانور ہے جس کے نر اور مادہ دونوں ہی ایک ہی طرح کے ایگریشن والے ہوتے ہیں، ایک ہی طرح کے غصے والے ہوتے ہیں اور کسی دوسرے کو اپنے برابر دیکھنا پسند نہیں کرتے جب تک کہ وہ کسی ایک کا ماتحت نہ بن جائے۔ یعنی ان میں جو سب سے زیادہ طاقتور اور لڑائی میں سب سے زیادہ تیز ہوتا ہے وہی پورے کے پورے پیک کا لیڈر ہوتا ہے، اور ماداؤں میں بھی اسی طرح ہوتا ہے۔ جو مادہ سب سے زیادہ طاقتور اور تیز اور لڑائی میں سب سے زیادہ ایگریشن رکھنے والی ہوتی ہے وہی پورے پیک کی لیڈر ہوتی ہے، اور مرغوں کی زیادہ تر نسلیں ماداؤں پر ہی ڈیپینڈ کرتی ہیں، اور ان کے اسی خصلت کی وجہ سے پوری دنیا میں سب سے زیادہ جوا کرکٹ کے بعد ان کی لڑائی پر کھیلا جاتا ہے، کیونکہ یہ ایک غیر قانونی کام ہے جس وجہ سے اس کثیر رقم کا کوئی پراپر اعداد و شمار نہیں کیا جاتا، اور یہ 1 کروڑوں اربوں کی بلیک مارکیٹ کے طور پر کام کرتا ہے۔ پاکستان میں ایک سال کے اندر بہت زیادہ مرغوں کی لڑائیاں جو کہ انلیگل ہیں مگر قانون کی سرپرستی میں کروائی جاتی ہیں، اور لازمی طور پر ان کے بھی جیب گرم کیے جاتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے منہ بند رہتے ہیں، اور یہ پولیس احباب خاص طور پر ان کے قریبی عزیز ہوتے ہیں جو کہ ان کو اپنی سرپرستی میں یہ کام کرنے کی اجازت دیتے ہیں۔ افزائش نسل کے لیے ہمیشہ سلیکٹو بریڈنگ پیئرز ہی چنے جاتے ہیں جو لڑائی میں نسل میں اور جسمانی لحاظ سے بہت ہی اچھے ہوں، کیونکہ آنے والی نسل اپنے بڑوں کی خوبیوں کے ساتھ پیدا ہوتی ہے اور پروان چڑھتی ہے، اور جانور کا رنگ نسل بنانے والے پر منحصر ہے کہ وہ مستقبل میں کون سا رنگ بنانا پسند کرتا ہے۔ اپنی مرضی کے رنگ کے بچے نکلوانے کے لیے آپ کو کافی زیادہ تجربہ اس فیلڈ میں کرنا پڑے گا، اس کے بعد آپ کو سمجھ آئے گی کہ کون کون سے پرندوں کے جوڑ سے آپ کون سا رنگ نکل